अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 6 मार्च 2020 है। आज की खबरों का आगाज़ मैं इस हदीस पाक से करने जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हलाल है या हराम है। दोस्तों, अगर आप दिल पर हाथ रख कर देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजकल के ज़माने के बारे में ही कहीं पेशन गोई तो नहीं की है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही दौर गुजर रहा है। अब हम नज़र डालते हैं कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इन वीडियोस को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। सऊदी वज़ीर सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद बिन खालिद ने बताया है कि नए वबा जो इस वक्त फैल चुकी है, इससे बचाव और इसका फैलाव रोकने के लिए स्कूल बंद करने का फैसला बड़े इवेंट की मेडिसिन का इंटरनेशनल सेंटर करेगा। यही सेंटर बताएगा कि स्कूलों को बंद करने से इस वबा से हम किस हद तक मुतमईन हो सकते हैं, यानी बच सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि तमाम की तमाम सूरत हाल वजारत सेहत और वजारत एजुकेशन मॉनिटर कर रहा है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने मजीद इत्मीनान दिलाया है कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बर्री सरहदी चौकियों, सेहत के इदारों में इस वबा से मुतालिक हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का सिलसिला सख्ती के साथ जारी है। इस वबा के मुकामी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी खतरात का यौमिया की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। मजीद आप तमाम हजरात जानते हैं कि यूएई ने अपने तमाम स्कूल्स, ममलिकत के जो भी स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज 1 माह के लिए बंद कर दिए हैं ताकि इस वबा का मुकाबला किया जा सके। लिहाजा देखते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद जो गल्फ कंट्रीज हैं वो क्या इकदाम करते हैं। सऊदी वजीर अफरादी कुव्वत जो मकतबे अमल कहलाते हैं, अहमद अल राजी ने निजी सेक्टर के 9 तजारती शोबों में गैर मुल्की मुलाजमीन पर पाबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया है। वजारत अफरादी कुव्वत के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन 20 अगस्त 2020 मुकर्रर कर दी गई है। इस दौरान वजारत के हवाले से कहा गया है कि मुकर्ररा मोहलत के दौरान मना किए जाने वाले शोबों में गैर मुल्कियों की जगह सऊदी कारकुनों को लाजमी रखा जाएगा। सऊदी हुकूमत अपने शहरियों में बेरोजगारी के खात्मे और इन्हें रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने के लिए सऊदीजेशन की मुहिम पर अमल पैरा है। मजीद इस बारे में जो तफसीलात आई हैं कि वजारत अफरादी कुव्वत की जानिब से नए फैसले के मुताबिक कहवा, चाय, शहद, चीनी, मसाला जात, पानी, मशरूबात, फल, सब्जियां और खजूरें फरोख्त करने के तमाम काम सिर्फ सऊदी शहरी करेंगे। गैर मुल्की मुलाजमीन को इनमें से किसी काम के लिए मुलाजिम नहीं रखा जाएगा। वजारत अफरादी कुव्वत ने वाजिया किया है कि गल्लाजात, मुख्तलिफ अशिया के बीज, फूलों, पौधों और ज़रूरी अशिया भी आइंदा सऊदी शहरी ही फरोख्त किया करेंगे। इसके अलावा किताबें, स्टेशनरी, तलबा से मुतालिक मुख्तलिफ शोबों को भी सऊदियों तक ही महदूद कर दिया जाएगा। तहाइफ, असाइशी अशिया, दस्ती मसनूआत, खिलौने, गोश्त, मछली, अंडे और डेयरी मसनूआत, खुर्दनी तेल, सफाई में इस्तेमाल होने वाली अशिया, प्लास्टिक और सफाई की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों को भी अब सिर्फ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए मखसूस किया जाएगा, यानी इन पर 100% सऊदीजेशन होगी। अगस्त 2020 से ये सारे तजारती काम 70% तक सऊदियों के लिए मखसूस कर दिए जाएंगे। मजीद वजीर अफरादी कुव्वत यानी मकतबा अमल के जो वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि सऊदीजेशन से मुतालिक तमाम मालूमात इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। वहां से वो तमाम मालूमात तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी हासिल कर सकते हैं। वजारत अफरादी कुव्वत ने मजीद एलामिया जारी करके तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को कहा है कि इस बारे में खबरदार किया जाता है कि इस फैसले पर अमल दरामद को 100% यकीनी बनाया जाएगा और जो भी लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे इनके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई का इन्हें सामना करना पड़ेगा और भारी जुर्माने किए जाएंगे। लिहाजा अगले 4 से 4.5 महीनों में बहुत सारे गैर मुल्की इन तमाम शोबों से फारिग हो जाएंगे, जिससे बहुत सारे गैर मुल्कियों में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सऊदी अरब में नए वबाई मर्ज के फैलाव की खबरों और इससे बचाव के लिए हिफाजती इकदामात के हवाले से सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों में मेडिकल मास्क हासिल करने का जुनून सा पैदा हो गया है। लाखों सऊदी और मुकीम गैर मुल्की इस तबी मास्क को खरीदने के लिए बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं।
سعودی شہریوں میں معروف برانڈ والے ماسک خریدنے کا جنون اس حد تک پیدا ہوا ہے کہ ہر ایک دوسرے سے اعلیٰ معیار کا ماسک خریدنے لگا ہے۔ مشہور عالمی برانڈ والے ماسک خریدنے کے لیے ان کی قیمت 900 ریال تک دی جا رہی ہے، جبکہ آن لائن ماسک خریدنے والوں کا بھی باقاعدہ کاروبار چمک گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کے تحت مشہور ٹریڈ مارک والے ماسک 200 سے 250 ریال تک فروخت ہو رہے ہیں۔ ماسک کی غیر معمولی طلب سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کئی تجارتی مراکز انٹرنیشنل برانڈ والے ماسک کی مارکیٹنگ کرنے شروع کر چکے ہیں۔ سعودی عرب مخصوص شرائط اور قوانین کے ساتھ غیر ملکیوں کو منفرد اقامہ جاری کر رہا ہے۔ یہ کام ایک مرکز کے سپرد کر دیا گیا ہے جسے منفرد اقامہ مرکز کا نام دے دیا گیا ہے۔ اس کے لائحہ عمل میں ترامیم کر کے نئی شقوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اگر منفرد اقامہ رکھنے والے کسی غیر ملکی کی موت واقع ہو جائے یا جسمانی یا ذہنی معذوری کے باعث کاروبار کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اپنے خاوند کا کاروبار کر سکتی ہے۔ لائحہ عمل میں نئی ترامیم کے تحت یہ استحقاق اسے دے دیا گیا ہے، یعنی اتھارٹی دے دی گئی ہے۔ مزید قوانین میں جو تبدیلی کی گئی ہے کہ اگر کاروبار کرنے والے شخص کی بیوی نہ ہو تو اس کے 21 سال سے کم عمر کے جو بھی اس کی اولاد ہوگی اقامہ رکھنے والے کی، اس کے تمام حقوق اسے منتقل ہو جائیں گے۔ منفرد اقامہ مرکز نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر منفرد اقامہ منسوخ کر دیا گیا یا مخصوص حالات میں اسے ختم کر دیا گیا ہو تو اس کے خاندان کا کوئی ایک فرد اقامہ مرکز سے منفرد اقامے کی اجرا کی درخواست دے سکتا ہے اور مرکز اس کی درخواست کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا۔ منفرد اقامے کی یہ تمام اہم تبدیلیاں اس بنا پر کی گئی ہیں کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد اس شک و شبے میں مبتلا تھے کہ خدا نخواستہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، زندگی ہے تو موت بھی یقینی ہے۔ اس تمام صورتحال میں ان کا جو مکمل کاروبار ہے وہ کس طرح سے اپنے ملک میں دوبارہ ٹرانسفر کر سکیں گے، تو اس بارے میں وہ کافی پریشان تھے اور سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ یہ تمام صورتحال کے بعد سعودی حکومت نے واضح قوانین میں یہ تبدیلی کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس شخص کا اسی دوران میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ تمام کا تمام کاروبار اس کی بیوی کو منتقل ہوگا۔ اگر اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کے 21 سال سے جو بھی کم عمر بچے ہیں یا 21 سال کے جو بچے ہیں انہیں یہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا۔ وزارت صحت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مشرقی ریجن کے بڑے شہر دمام میں ایک بڑے ہوٹل کو وبائی مرض کے مشتبہ مریضوں کے لیے باقاعدہ مخصوص کر دیا ہے۔ دمام شہر میں قائم ہوٹل میں بیرون ملک سے آنے والے مریضوں کی نگرانی کے لیے انہیں رکھا جائے گا۔ وزارت صحت کے حوالے سے مزید کہا گیا ہے کہ ایسے تمام ممالک جہاں پر یہ مرض کافی زیادہ وبائی صورتحال اختیار کر چکا ہے وہاں سے آنے والے مسافروں کو طبی نگرانی کے طور پر اس ہوٹل میں پہلے رکھا جائے گا۔ اگر وہ وہاں سے کلیئر ہوں گے تب ہی انہیں سعودی عرب میں مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ رائے کا مزید کہنا ہے کہ ریجنل وزارت صحت نے ہوٹل کو کرائے پر حاصل کرنے کے بعد اسے باقاعدہ اس مخصوص کام کے لیے مخصوص کر دیا ہے جہاں مشتبہ مریضوں کو 14 دن کے لیے نگرانی میں رکھا جائے گا تاکہ اس بات کی یقین دہانی ہو جائے کہ آنے والے افراد میں یہ وبائی مرض نہیں ہے۔ 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والے تمام افراد کو خوراک، علاج کے ساتھ ساتھ یومیہ ضرورت کی تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ہوٹل میں طبی عملہ بھی موجود ہوگا جو مشتبہ مریضوں کی ہر طرح کی نگرانی کرے گا۔ یاد رہے مملکت کے مشرقی ریجن کا شہر دمام مملکت اور بحرین کا سرحدی شہر کہلاتا ہے۔ یہاں واقع پل کے ذریعے بحرین سے آنے والے افراد کا مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ کیونکہ بحرین میں یہ وبائی مرض کافی زیادہ پھیل چکا ہے اس لیے مشرقی ریجن میں اس شہر کا انتخاب کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے جعلسازی اور غیر معیاری انجن آئل اور ٹائر فروخت کرنے پر سعودی تاجر کی تشہیر یعنی پبلسٹی باقاعدہ انہی کے خرچے پر اخبارات میں کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت تجارت نے کہا کہ مکہ المکرمہ میں مرکز العوالی کے نام سے جانے جانے والے سروس اسٹیشن کے مالک محمد مستور لابس نے وزارت تجارت کے ضوابط کی یعنی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ وزارت نے کہا تاجر کے سروس اسٹیشن سے زائد المیعاد یعنی ایکسپائری اور غیر معیاری ٹائروں کے علاوہ گھٹیا قسم کے انجن آئل فروخت کیے جاتے تھے۔ وزارت نے کہا ہے کہ خلاف ورزی پکڑنے پر سروس اسٹیشن بھی بند کر دیا گیا ہے جبکہ تاجر کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔
وزارت تجارت کے نمائندے نے بتایا ہے کہ مکہ المکرمہ کی عدالت نے الزامات ثابت ہونے پر تاجر کے سروس اسٹیشن کو 10 دن کے لیے بند کیا ہے۔ جرمانہ، ضبط شدہ غیر معیاری سامان تلف کرنے اور مقامی اخبارات میں اسی کے خرچے پر اشتہار دینے کا فیصلہ سنایا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ تمام قوانین کے مطابق تمام تاجر صارف کو معیاری اشیاء فراہم کریں۔ اگر کوئی بھی اس طرح کی غیر معیاری اشیاء آپ کو فراہم کرتا ہے تو لازمی وزارت تجارت کے ہیلپنگ نمبر پر آپ بتائیں، فوری طور پر اس شخص کے خلاف، تاجر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سعودی ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ جمعے کو تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل ریجن، مدینہ منورہ کے شمالی اور القصیم کے شمال اور مغربی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان آئے گا۔ موسمیات نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ لازمی طور پر انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آبادی سے باہر جانے والے لوگ خیموں کو مضبوط طریقے سے باندھنے کا اہتمام کر لیں۔ آبادی سے باہر جنگلات میں تقریبات کے پروگرام ملتوی کر دیے جائیں۔ مزید انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، قصیم بہا، اسیر، جزان، شکرہ، ساجر، عفیف، وادی دواسیر، سدیر اور زلفی میں گرد و غبار کے طوفان متوسط یعنی درمیانے درجے کا رہے گا مگر زوردار ہوائیں چلیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاض، مشرقی ریجن اور اس سے متعلقہ علاقوں میں گرد و غبار کا ایک بڑا طوفان آئے گا، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد لانگ ڈرائیو کرنے کے لیے لازمی طور پر ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔